اور لجنا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. بیٹھو لجنا. کتنی ہیں ماشاء اللہ؟ زیادہ ہی ہو گئی ہیں کچھ. آج 160 آئی ہوئی ہیں. کیا ان کو گھٹنے خراب ہیں؟ جی طبیعت. اچھا اچھا چلو کچھ نہ کچھ ہے صحیح ان کو. چلیے باسمہ باسط. السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. جی انم آریہ. حضور السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب کہ وہ اس امر پر کرہ ڈال رہے تھے کہ ان سے کون مریم کی کفالت کرے، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اس بارے میں جھگڑ رہے تھے. جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، پنگھورے میں اور ادھیر عمر میں اور پاک بازوں میں سے ہوگا. یہ میں نے کچھ پروگرام بنانے کے لیے اور نوٹ نہیں لکھ کے دیا تھا کہ بعض تربیتی پروگرام بننے چاہیے. جی حضور وہ اگلی کلاس کے لیے تو اس لیے کہا تھا جو تمہارا پروگرام آیا تھا، میں نے کہا اس کے بجائے وہ کیوں نہیں بناتی.
نہیں حضور میں نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں اگلی کلاس میں حصہ کر لینا. پوچھا تھا؟ جی پکی بات ہے. جی جی میں آئی تھی. اچھا چلو ہانیہ حمید پھر حدیث سنا دو. السلام علیکم حضور. کہاں ہو؟ اچھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى الله تعالى إلى عيسى أن يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لئلا تعرف فتؤذى. کنز العمال جلد 3 صفحہ 158 حدیث نمبر 5955. عن جابر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان عيسى بن مريم يصيح فإذا أمسى أكل بقل الصحراء وشرب الماء القراها. کنز العمال جلد 3 صفحہ 342 حدیث نمبر 6852. وہ تو نہیں انگلش ٹرانسلیشن والی ہے نا؟ حامدہ صاحبہ نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں حضور ابھی نہیں. تو اب تو یہ بڑی ٹرین ہو گئی ساری لڑکیاں، خود کر سکتی ہیں. نہیں کر سکتی؟ ہاں ہاں تو کوشش کرو، اپنی ٹرانسلیشن تیار کرو. ہاں تم نوید اب تو نہیں، اب نہیں، آئندہ کوشش کرنا کہ ٹرانسلیشن کرو، پھر کمپیئر کرو ان کے ساتھ. اچھی کوالٹی ٹرانسلیشن ہے کہ نہیں، تو ایسے ایسے امپروو ہوگی. کوئی ٹرانسلیشن کی ٹیم میں بھی ہے لڑکی؟ ان میں سے کوئی نہیں؟ کون ہے کون ہے آج اس نے کھڑا کیا ہے؟ کس نے ہاتھ کھڑا کیا؟ کیا کر رہی ہو؟ ہیں؟ مائکرو فون کہاں ہے؟ میں حدیث کا ترجمہ پڑھ کس کا؟ حدیث کا. نہیں وہ تو کرو گی. ہانیہ حمید ہے کر سکتی ہے صدف عباسی. ہاں یہ کر سکتی ہے، مطلب ساتھ ساتھ کر سکتی ہو، سیملٹینیس ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے تو پھر کر کے دکھا دو. کاپی لے کے آنی تھی نا آج. چلو آئندہ سے ہی. ہیں؟ جرمن میں نہیں، انگلش میں. جرمن میں کر سکتی ہو؟ انگلش میں کون کر سکتا ہے؟ تم کرو، تم آئندہ سے لکھ کے لانا. ہاں حدیث کا ترجمہ ہو گیا؟ امت شافی ہے؟ ہونا ہے؟ جی کون ہے امت شافی؟ کرو. وہی جو کہی تھی میں کر سکتی ہوں، وہ اس ترجمے کو حدیث کا ترجمہ وہ سمجھی تھی، تبھی دوبارہ بیٹھ گئی تھی نیچے ہاتھ سر کر کے. ہیں السلام علیکم حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ حدیث نمبر 1. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف نقل مکانی کرتا رہے تاکہ کوئی تجھے پہچان کر دکھ نہ دے. ترجمہ حدیث نمبر 2. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام سیاحت کیا کرتے تھے اور جب شام پڑتی تو آپ جنگل کی سبزیاں وغیرہ کھاتے اور خالص پانی پیتے تھے. اچھا جی. ارشادات حضرت مسیح علیہ السلام ہبۃ الوحید. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور قرآن شریف میں ایک یہ بھی آیت حضرت مسیح کے حق میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی مسیح کو اس کی زندگی میں وجاہت یعنی عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر میں عظمت اور بزرگی ملے گی، اور آخرت میں بھی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح نے ہیرودوس اور پلاطوس کے علاقہ میں کوئی عزت نہیں پائی، بلکہ غایت درجہ کی تحقیر کی گئی، اور یہ خیال کہ دنیا میں پھر آ کر عزت اور بزرگی پائیں گے، یہ ایک بے اصل وہم ہے جو نہ صرف خدا تعالیٰ کی کتابوں کے منشا کے مخالف بلکہ اس کے قدیم قانون قدرت سے بھی مغایر اور مباین اور پھر ایک بے ثبوت امر ہے۔ مگر واقعی اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بدبخت قوم کے ہاتھ سے نجات پا کر جب ملک پنجاب کو اپنی تشریف آوری سے فخر بخشا تو اس ملک میں خدا تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی، اور بنی اسرائیل کی وہ 10 قومیں جو گم تھی اس جگہ آ کر ان کو مل گئی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اس ملک میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اس ملک میں آ کر اکثر ان میں سے بدھ مذہب میں داخل ہو گئے تھے، اور بعض ذلیل قسم کی بت پرستی میں پھنس گئے تھے، سو اکثر ان کے حضرت مسیح کے اس ملک میں آنے سے راہ راست پر آ گئے، اور چونکہ حضرت مسیح کی دعوت میں آنے والے نبی کے قبول کرنے کے لیے وصیت تھی، اس لیے وہ 10 فرقے جو اس ملک میں آ کر افغان اور کشمیری کہلائے آخرکار سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ غرض اس ملک میں حضرت مسیح کو بڑی وجاہت پیدا ہوئی۔ مسیح ہندوستان میں صفحہ 52 اور 53۔ کس نے پڑھی یہ کتاب؟ ذرا اونچا کرو ہاتھ۔ بائیس ٹوٹل کتنی ہے؟ 210 تو ہو گئی ہیں آج 160 تو 22 140 سے نہیں پڑھی، وہ بھی پڑھ لیں۔ انگلش میں بھی ہے یہ، ہاں جرمن میں بھی ہے نا، ہے نا؟ اچھا، قدسیہ شکور نظم۔ یہ مٹھائی کون لایا ہوا ہے؟ کس کی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ بیٹی ہوئی ہے؟ جی وقفے نہ ہوا ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے رکھو ابھی تو۔ یہ تو تھوڑی مٹھائی ہے، ایک آدھی ڈلی آئے گی ہر ایک کو۔ اچھا خیر، السلام علیکم حضور۔ کون ہے نظم پڑھنے والا؟ پڑھو۔ رنگ تقویٰ سے کوئی رنگت نہیں ہے خوب تر، ہے یہی ایمان کا زیور، ہے یہی دین کا سنگھار، سو چڑھے سورج نہیں بن روئے دل بر روشنی، یہ جہاں بے وصل دل بر ہے شب تاریک و تار، اے میرے پیارے جہاں میں تو ہی ہے ایک بے نظیر، جو تیرے مجنوں حقیقت میں وہی ہیں ہوشیار، اس جہاں کو چھوڑنا ہے تیرے دی
दीवानों का काम, नक़द पा लेते हैं वो और दूसरे उम्मीदवार। कौन है जिसके अमल हों पाक बे अनवार इश्क, कौन करता है वफा बिन उसके जिसका दिल फिगार। गैर होकर गैर पर मरना किसी को क्या गर्ज। गैर, हाँ जी, गैर होकर गैर पर मरना किसी को क्या गरज। गरज, गैर होकर गैर पर मरना किसी को क्या गरज। कौन दीवाना बने इस राह में लैलो नहार। कौन दीवाना बने इस राह में लैलो नहार। रंग तक़वा से कोई रंगत नहीं है खूब तर। जज़ाकल्लाह। वो भी तो ठीक ही पढ़ा था, लेकिन मुझे इस मिसरे में इस तरह पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता है। अच्छा, जी, इसराइली गुमशुदा भेड़ें अक़वाम कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, कहाँ से आई हो? मैं सरबिटन में रहती हूँ। हैं? पाकिस्तान से। किस जगह से? हम कश्मीर? लाहौर से। कश्मीर से? लाहौर से। अच्छा, इसराइलियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं। कोई ताल्लुक वाली निकाल लेनी थी इनमें से। अच्छा, पढ़ो। बनी इसराइल की 10 गुमशुदा भेड़ें। बाइबल के हिसाब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद यहूदी लोगों ने अपने लीडर जोशुआ की सरपरस्ती में कनान की मऊद सरजमीन पर कब्ज़ा कर लिया। यहूदी कबीलों के नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों और पोतों के नाम पर रखे गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब इसराइल था, जिसके मानी हैं खुदा का सिपाही। इस वजह से यहूदी लोग बनी इसराइल कहलाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी लिया से उनके 6 बेटे हुए, रूबन, शमऊन, लावी, यहूदा, यासकर और ज़बूलन। इनमें से हर बेटे के नाम पर एक कबीला था और हर एक को अपने हिस्से की ज़मीन मिली। लेकिन लावी की नस्ल दूसरे कबाइल में बिखर गई और उसे अपनी कोई ज़मीन नहीं मिली, क्योंकि लावी की नस्ल के लोग प्रीस्ट्स यानी पादरी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी लावी की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। 2 और कबाइल जाद और आशिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के नाम पर थे, जो आपकी बीवी ज़िल्पा के बतन से पैदा हुए थे। इसके अलावा 2 और कबीले दान और नफ्ताली थे। ये भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर थे, जो आपकी बीवी बिल्हा के बतन से पैदा हुए थे। इसके अलावा आपकी बीवी राहील से आपके और 2 बेटे पैदा हुए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। बनी इसराइल का पहला बादशाह सौल भी बिन्यामीन के कबीले से था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर कोई कबीला नहीं था, बल्कि उनके 2 बेटों मनेश और इफ्राइम के नाम पर कबीले थे। ये 10 कबीले शुमाली फ़लस्तीन यानी नॉर्दर्न पैलेस्टाइन में आबाद हो गए थे। यही वो 10 कबीले हैं जिन्हें असीरियंस कैद करके अपने साथ ले गए थे।
انہی قبیلوں کو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیں کہا جاتا ہے۔ 12 میں سے جو 10 قبیلے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب کنعان پر قبضہ کیا، ان کے نام یہ ہیں: اشیر، دان، افرایم، جاد، یاساکر، منیش، نفتالی، روبن، شمعون اور زبیولن۔ یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ 930 BC میں ان 10 قبیلوں نے کنگڈم آف اسرائیل کی بنیاد رکھی، جسے ناردرن کنگڈم بھی کہا جاتا ہے۔ باقی 2 قبیلے یعنی یہودا اور بنیامین نے جنوب میں کنگڈم آف جوڈا کی بنیاد رکھی، اسے سردرن کنگڈم بھی کہتے ہیں۔ 721 BC میں اسیرین بادشاہ بخت نصر یعنی نبوشادنظر نے ناردرن کنگڈم یعنی کنگڈم آف اسرائیل پر حملہ کیا اور وہاں آباد 10 قبیلوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ بعد میں ان 10 قبیلوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ 10 قبیلے دوسری قوموں میں گم ہو گئے، گویا کہ جیسے تاریخ سے مٹ گئے، لیکن یہ عام عقیدہ جاری تھا کہ ایک دن بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیں دوبارہ مل جائیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں، اور اسی کتاب مخزن افغانی کے صفحہ 23 میں لکھا ہے کہ بنی افغنا یا بنی افغان ناموں کی نسبت فرید الدین احمد اپنی کتاب رسالہ انصاب افغانیہ میں مفصل ذیل عبارت لکھتا ہے: بخت نصر مجوسی جب بنی اسرائیل اور شام کے علاقوں پر مستولی ہوا اور یروشلم کو تباہ کیا تو بنی اسرائیل کو قیدی اور غلام بنا کر جلا وطن کر دیا، اور اس قوم کے کئی قبیلے جو موسوی شریعت کے پابند تھے اپنے ساتھ لے گیا، اور حکم دیا کہ وہ آبائی مذہب چھوڑ کر خدا کی بجائے اس کی پرستش کریں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ بنابراین بخت نصر نے نہایت عاقل اور فہیم لوگوں میں سے 2000 کو مار ڈالا اور باقیوں کے لیے حکم دیا کہ اس کے مقبوضات اور شام سے کہیں باہر چلے جائیں۔ ان کا ایک حصہ ایک سردار کے ماتحت بخت نصر کے مقبوضات سے نکل کر کوہستان غور میں چلا گیا اور یہاں ان کی اولاد رہ پڑی۔ دن بدن ان کی تعداد بڑھتی گئی اور لوگوں نے ان کو بنی اسرائیل، بنی آصف اور بنی افغان کے ناموں سے موسوم کیا۔ مسیح ہندوستان میں صفحہ 102 تا 103، روحانی خزائن جلد 15۔ وہ قومیں جو آج کل بنی اسرائیل کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، ان میں نسٹورینز، مورمونز، افغان، ایتھیوپیا کے فلاشا قبائل، امریکن انڈینز، جاپانیز، پرشینز، زمبابوے کے لامبا اور نیوزی لینڈ کے ماوری قبائل شامل ہیں۔ یہودا اور بنیامین کی نسل جو اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے تھے، ان کی اصل نسل یہودی ہیں جو آج کل اسرائیل میں بس رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان 2 قبائل کو 586 BC میں سائرس دا گریٹ نے جب اس نے فلسطین پر قبضہ کیا، جب اس نے بابل پر قبضہ کیا، فلسطین لوٹنے کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں بڑی تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ 10 گمشدہ قبائل افغانستان اور کشمیر کے علاقوں میں آ کے بسے۔ ان سب باتوں سے یہ بھی قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں فوت ہوئے، بلکہ آپ علیہ السلام ان گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں ہندوستان کا سفر اختیار کر بیٹھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں، چونکہ طبعاً یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب سے نجات پا کر کیوں اس ملک میں آئے اور کس ضرورت نے ان کو دور دراز سفر کے لیے آمادہ کیا۔ اس لیے اس سوال کا تفصیل سے جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے، اور گو ہم پہلے بھی اس بارے میں کسی قدر لکھ آئے ہیں، لیکن ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس بحث کو مکمل طور پر درج کیا جائے۔ سو واضح ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے فرض رسالت کی روح سے ملک پنجاب اور اس کے نواح کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے 10 فرقے جن کا نام انجیل میں اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیں رکھا گیا ہے، ان ملکوں میں آ گئے تھے جن کے آنے سے کسی مورخ کو انکار نہیں ہے۔
اس لیے ضروری تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس ملک کی طرف سفر کرتے اور ان گمشدہ بھیڑوں کا پتہ لگا کر خدا تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے، اور جب تک وہ ایسا نہ کرتے تب تک ان کی رسالت کی غرض بے نتیجہ اور نامکمل تھی، کیونکہ جس حالت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان گمشدہ بھیڑوں کی طرف بھیجے گئے تھے، تو پھر بغیر اس کے کہ وہ ان بھیڑوں کے پیچھے جاتے اور ان کو تلاش کرتے اور ان کو طریق نجات بتلاتے، یوں ہی دنیا سے کوچ کر جانا ایسا تھا کہ جیسا کہ ایک شخص بادشاہ کی طرف سے مامور ہو کہ فلاں بیابانی قوم میں جا کر ایک کنواں کھودے اور اس کنویں سے ان کو پانی پلاوے، لیکن یہ شخص کسی دوسرے مقام میں 3-4 برس رہ کر واپس چلا جائے اور اس قوم کی تلاش میں ایک قدم بھی نہ اٹھائے، تو کیا اس نے بادشاہ کے حکم کے موافق تعمیل کی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس نے محض اپنی آرام طلبی کی وجہ سے اس قوم کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ہاں، اگر یہ سوال ہو کہ کیوں کر اور کس دلیل سے معلوم ہوا کہ اسرائیل کی 10 قومیں اس ملک میں آ گئی تھیں، تو اس کے جواب میں ایسے بدیہی ثبوت موجود ہیں کہ ان میں ایک معمولی اور موٹی عقل بھی شبہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نہایت مشہور واقعات ہیں کہ بعض قومیں مثلاً افغان اور کشمیر کے قدیم باشندے دراصل بنی اسرائیل ہیں۔ مسیح ہندوستان میں صفحہ 93 تا 94، روحانی خزائن جلد 15۔ بائبل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف بھیجے گئے، جیسا کہ میتھیو چیپٹر 15 ورس 24 میں لکھا ہے that Jesus Christ was sent only to the lost sheep of Israel۔ اسی طرح لیوک چیپٹر 19 ورس 10 میں آتا ہے کہ that he had come to seek and save that which was lost۔ بعض کشمیری قبائل اور خاندانوں کے نام بھی بنی اسرائیل کے ناموں سے بہت ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ اسکرین پہ چارٹ 1 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبری نام جو کشمیر کا ایک قبیلہ ہے وہ ببلیکل نیم عبری سے بہت ملتا جلتا ہے، ایسی اخوان سے ملتا جلتا ہے، عمل سے ملتا جلتا ہے، اور اصول اساہیل سے ملتا جلتا ہے۔ اس بات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ گمشدہ قبائل کشمیر اور اس کے ارد گرد علاقوں میں آ کر بس گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی قبائل کو ڈھونڈنے آئے تھے۔ اب ہم نے اسی سلسلے میں ایک ویڈیو پریپیئر کی ہے جو اب دکھائی جائے گی۔ اچھا، تم نے اتنا لمبا پڑھا ہے کہ اتنے لمبے لیکچر میں تو آدھوں کو نیند آ گئی ہے۔ تھوڑے چھوٹے رکھا کرو تاکہ کوئی انٹرسٹ ہو، ڈیولپ کرنا ہوتا بیچ میں، صرف کہانی نہیں سنانی۔ 160 میں سے دلچسپی لینے والی صرف 15-20 ہوتی ہیں، باقیوں کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ کرنا ہے نا، تو اس لحاظ سے پروگرام بنایا کرو، ان سے خود پوچھا کرو کس قسم کے پروگرام بنانے ہیں، تو اپنی رائے لکھ کے بھیجو آئندہ پروگراموں کے لیے کہ کیسے پروگرام تم لوگوں کو چاہیے جو تمہاری دلچسپی کے ہوں، اس میں سے ہم دیکھیں گے اگر 70% کی جو رائے ہوگی نا اس کے مطابق پروگرام بنیں گے، پھر 30% کو قربانی دینی پڑے گی۔ ہاں بتاؤ، ویڈیو کلپ کہاں ہے؟ اسکرین ہی بند ہو گئی تمہاری ویڈیو کلپ سے۔ کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہود کے 12 قبائل تھے، جن میں سے 10 قبائل کو بنو قد نظر کے زمانے میں فلسطین سے جلا وطن کر کے مشرق کی طرف یعنی عراق، ایران، افغانستان اور کشمیر کی طرف دھکیل دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین میں یہود کے صرف 2 قبائل رہ گئے تھے، ان میں سے اکثر نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً خدا تعالیٰ نے علم دیا ہوگا کہ آپ نے یہود کے باقی قبائل کو بھی خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے عہد نامہ جدید میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ یوحنا باب 10 آیت 16۔ بس یہ لازمی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے 10 قبائل کو پیغام حق پہنچانے کے لیے ان ممالک کا سفر کرتے جہاں جہاں یہود کو جلا وطن کیا گیا تھا۔
صلیب کے دردناک واقعے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ملک فلسطین سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس طرح پہلے انبیاء ہجرت کرتے رہے ہیں، اور وہ اپنی قوم کے گمشدہ افراد کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس بات کا ثبوت مہیا کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ یقیناً واقعہ صلیب کے بعد ایک ملک سے دوسرے ملک میں تشریف لے جاتے رہے۔ کنز العمال جو احادیث کی ایک جامع کتاب ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى الله تعالى إلى عيسى أن يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لئلا تعرف فتؤذى، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل کرتا رہ، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک جا تاکہ تجھے پہچان کر دکھ نہ دے۔ 1894 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر انکشاف فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے زخموں سے مرہم عیسیٰ کے استعمال سے شفایاب ہو کر مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے کشمیر میں تشریف لے آئے تھے، اور وفات کے بعد محلہ خان یار میں سری نگر میں مدفون ہیں۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ وہ نبی یوزاسف کے نام سے مشہور ہیں اور محلہ خان یار سری نگر میں مدفون ہیں۔ وہ تقریباً 2000 سال قبل کشمیر میں آئے تھے۔ کشمیر کے بعض لوگ اسے حضرت عیسیٰ کا مزار بھی کہتے ہیں۔ کشمیر کی تاریخ پر لکھی گئی مستند کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قبر کو ایک نبی کی قبر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی کی ایک کتاب اکمال الدین جو آج سے تقریباً 1100 سال پہلے لکھی گئی تھی، اس میں بھی لکھا ہے کہ یوزاسف کئی ملکوں کا سفر کرتا ہوا بالآخر کشمیر میں پہنچا اور اپنی وفات تک وہاں ہی رہا۔ وہ اپنی تعلیم کو بشرا کے نام سے موسوم کرتا تھا اور استعارات میں باتیں کرتا تھا۔ یوزاسف ایک عبرانی نام ہے۔ یوز جیزس کی بدلی ہوئی شکل ہے اور آصف کا مطلب ہے جمع کرنے والا یا اکٹھا کرنے والا، یعنی یسوع اکٹھا کرنے والا۔ اس انکشاف کے بعد کئی تحقیق کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے کہ یقیناً یہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور بے شمار عیسائی بھی اس بات کو ماننے لگے کہ اس بات میں ضرور وزن ہے اور عین ممکن ہے کہ یہ قبر حضرت عیسیٰ کی قبر ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ریسرچ کرنے والوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں رہے ہیں یا اٹلی یا فرانس یا کی طرف تشریف لے گئے تھے، مگر یہ سب باتیں ایک بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں مرے تھے بلکہ زندہ اتر آئے تھے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمام دنیا اس حقیقت کو مان لے گی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہ ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نو امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تذکرۃ الشہادتین پیج 67۔ بس اسی کے بارے میں مسلم کے بارے میں آپ کیا بتانا ہے؟ پروفس ہیں حضور، اور کیا؟ پروفس کے اچھا تم ہسٹری پڑھ رہی ہو؟ نہیں حضور، ہسٹری تو نہیں پڑھی، کیا پڑھ رہی ہو؟ فارماسیوٹیکل سائنس۔ فارماسیوٹیکل کیا تعلق ہے ہسٹری سے؟ آرکیالوجی پڑھ رہا ہے کوئی؟ ہسٹری پڑھ رہا ہے کوئی؟ اچھا پڑھو گی، یونیورسٹی تو نہیں گئی ابھی؟ اچھا شکر ہے کوئی ایک تو نکلا ہسٹری والا۔ اچھا اور پڑھو پھر۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں گمشدہ قبیلوں کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ نیو اسٹینڈرڈ جوش انسائکلوپیڈیا میں بیان کیا جاتا ہے کہ 10 گمشدہ قبیلے دنیا کے مختلف جگہوں پہ آباد ہو گئے، جبکہ کچھ پیلسٹائن میں رہے۔ سامریون یعنی دا سماریٹنز اپنے آپ کو مانیش اور افرائیم کی نسل میں سے شمار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اصلی اسرائیلی باشندے مانتے ہیں۔
अफ्रीका में इथोपियन जूस अपने आप को दान की नस्ल में से शुमार करते हैं, जबकि नाइजीरिया के यहूदी ये दावा करते हैं कि वो एफ्राइम, नफ्ताली, मनेश, लावी, ज़बूलून और जाद की नस्ल में से हैं। लेम्बा, जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में रहने वाला एक गिरोह है, अपने आप को गुमशुदा कबाइल में से शुमार करते हैं जो यमन के रास्ते में से साउथ अफ्रीका की तरफ आए। डीएनए टेस्टिंग ने भी लेम्बा के लोगों को जेनेटिकली मॉडर्न ज्यूस के साथ मिलाया है। इनकी मजहबी तालीमात भी आपस में बहुत मिलती हैं। पर्शियन ज्यूस अपने आप को एफ्राइम की नस्ल में से शुमार करते हैं। अफ़गान और पाकिस्तान के रहने वाले पख्तून के बारे में तबकात नासरी, ये वो किताब है जिसका हवाला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी दिया है। उस किताब में तहरीर है कि 7वीं सदी में बनी इसराइल अफ़गानिस्तान के इलाके गौर में आबाद हुए। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कबीले की नस्ल में से हैं। उनके कबीले का एक नाम यूसुफ ज़ई है, जिसका मतलब यूसुफ के बेटे है। पख्तून वाली गिरोह के कवानीन मूसवी शरीयत यानी कि मोज़ेइक लो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से हैरतनाक हद तक मुशाबहत रखते हैं। सर अलेक्जेंडर बर्निस अपनी किताब ट्रैवल्स इनटू बुखारा में तहरीर करते हैं कि अफ़गानी कहते हैं कि उन्हें बनुकत नज़र ने गौर में लाकर आबाद किया। वो बतौर इसराइली ही रहते थे, यहाँ तक कि खालिद बिन वलीद ने इस्लाम की पहली सदी में इस्लाम का पैगाम दिया। मुसन्निफ़ तहरीर करते हैं कि मुझे कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आती कि मैं इस हकीकत को ना मानूं। अफ़गानी यहूदियों की तरह नज़र आते हैं और छोटा भाई बड़े भाई की बेवा से शादी कर सकता है। विलियम मोरक्रॉफ्ट तहरीर करते हैं कि अहले खैबर कदावर हैं और यहूदियों वाली शक्ल व शबाहत है। जॉर्ज मोर लिखते हैं कि सर विलियम जॉन्स और कुछ दूसरे मुसन्निफ़ मुकम्मल तहकीक करने के बाद इस नज़रिए के हामी थे कि 10 गुमशुदा कबीले इंडिया, तिब्बत और कश्मीर में अफ़गानिस्तान के रास्ते से हिजरत करके आबाद हुए। H.W. बेलोर, जिसका हवाला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी किताब मसीह हिंदुस्तान में दिया है, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अफ़गानी जिस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके जुड़वां भाई ईसू, जिन्हें इंग्लिश में ईसाऊ कहते हैं, उनके वाक़यात बताते हैं, तो उससे ये वाज़े पता चलता है कि उन्हें ओल्ड टेस्टामेंट का इल्म था। मुहक्किकीन ने ना सिर्फ अफ़गानियों और यहूदियों के डीएनए में मुशाबहत दिखाई है, बल्कि ये भी साबित किया है कि अफ़गानियों का डीएनए मॉडर्न ज्यूज़ के दूसरे नंबर पर करीब तरीन है। पख्तून और ज्यूज़ में एक और मुश्तरक बीमारी है जिसका नाम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी है। यस जी सर। ये क्या है? ये वो 12 कबीलों के हिब्रू में लिखे हुए हैं? जी। इब्रानी में है? मोज़ेइक है उनका। अच्छा, दुबान कौन सी लिखी है? नीचे क्या डाले वंश? तस्वीरों के नीचे भी कुछ है? अच्छा चलो, और नज़म पढ़नी अब। नकाश दुर्र मखनून कौन है? तुम पहले पढ़ चुकी हो। नकाशा अहमद कौन है? पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। अच्छा, हमारे वास्ते दुनिया बनेगी एक वीराना, सिवा उस यार जानी के न कोई दूसरा होगा। हमें वो हर तरफ से ढांप लेगा अपनी रहमत से, जो आँखों में बसा होगा तो दिल में वो छुपा होगा।
تبھی توحید کا بھی لطف آئے گا ہمیں صاحب. زمین پر بھی خدا ہوگا, فلک پر بھی خدا ہوگا. ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا. نہ آئے گا مسلمانوں کا رہبر کوئی باہر سے, جو ہوگا خود مسلمانوں کا کے اندر سے کھڑا ہوگا. ہمارے سید و مولا نہیں محتاج غیروں کے, قیامت تک بس اب دورہ انہی کے فیض کا ہوگا. جو اپنی زندگی ان کی غلامی میں گزارے گا, بنے گا رہنمائے قوم, فخر الانبیاء ہوگا. بنے گا رہنمائے قوم, فخر الانبیاء ہوگا. کچھ کہنا ہے کسی نے؟ کسی اور کوئی بولنے کو دل چاہ رہا ہے؟ اچھا تمہارا دل چاہ رہا ہے بولنے کو, بول لو. پہلے مائکرو فون کرو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہی ہو. میں نظم پڑھ دوں؟ ہیں میں نظم پڑھ دوں؟ اچھا تم نے نئی لکھی ہوئی ہے؟ جی نئی والی آپ کو بھیجتی ہے, یہ وہ پہلے کی ہے. وہ نئی والی نہیں لے کے آئی؟ ساتھ نہیں لے کے آئی. نہیں. پھر پرانی والی کیا کرنی سنا کے؟ چلو خیر سنا دو. اس نظم کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہمارے گھر کے باہر ایک بہت بڑا, اونچا, خوبصورت اور سرسبز درخت ہوا کرتا تھا, اور مجھے بچپن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی کہانی سنائی جاتی تھی تو مجھے اس درخت کا خیال آیا کرتا تھا کہ شاید اللہ میاں بھی اسی طرح کا خوبصورت, بڑا اور طاقتور ہوگا. لیکن کچھ عرصہ پہلے اس درخت کو کیڑا لگ گیا اور یہ مر گیا. اس پر میں نے یہ نظم کہی جس کا عنوان ہے The Tree. My thoughts were thus that as a foolish young child I envisioned God as a tree beautiful and wild. This tree happened to be a few yards from my home. Its gnarled trunk caused it to lean, the leaves creating a cascading dome. The leaves themselves were colorful. In the autumn they were copper and mellow, yet again changed in the summer, the sun's rays converting them into golden yellow. When the sun shone through and turned the leaves gold, it reminded me of a godly glow, seen on pious faces as I had been told. To me it resembled God, because God is great and from up on high. Surely this meant he must be tall, just as the tree was, close to the sky. But come one spring, blossom overflowing from other trees, I realized that my tree was barren, no color or blossom or even leaves. And the question arose that how could this be? My God didn't die or leave. He was always there for me.
It was then that I realized that it is impossible to compare the divine creator and his creation, for we're here to praise him for his unceasing care. My tree had died of some sort of tree-infesting worm, but Allah can never be overcome by something so trivial as he is steady and firm. This also led me to think that my tree had been rooted to the ground, which made it dependent on water and any other nutrients to be found. However, Allah is the master of all things everywhere. He is neither dependent nor rooted. He is self-sufficient, freer than air. Allah's qualities and attributes do not die with the seasons, as my tree's leaves had. His love enhances for many different reasons. When we try to imagine God, we can but use the splendor we can see. We must remember, however, how unique must be the one who created all this beauty. Jazakallah. इस क्लास में सुनाई थी कि पिछली क्लास में सुनाई थी? हैं? पढ़ी है? देखो रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा. मेरी याददाश्त में तो तुमने पढ़ी है. अब मैंने आपको भेजी थी. भेजी नहीं थी, मैंने सुनाई थी. और जब सुनाई थी तुम यहाँ बैठी हुई थी इस तरफ. अच्छा, फिर मुझे भूल गया है. छोटी क्लास में तो नहीं सुनाई थी? शायद छोटी क्लास में सुनाई है. ये इसमें किस क्लास में कब शामिल हुई हो? आज मेरी पहली क्लास है. हाँ, तो फिर पिछली क्लास में सुनाई, छोटी में सुनाई थी. चलो इनके लिए नहीं है. तो और तुम क्या कहती हो? आवाज. हाँ, क्या फरमाती है? अस्सलाम वालेकुम हुजूर. जनवरी में मेरे ए लेवल के एग्जाम में दुआ कर रहे हैं हुजूर. जनवरी में ए लेवल के इम्तिहान है? जी. वो तो जून में होने हैं. नहीं, जनवरी में मॉड्यूल एग्जाम. अच्छा, ठीक है. फिर दुआ करेंगे. सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और आईटी. क्या मेडिसिन करना है? जी हुजूर. अच्छा, तो इतना खौफजदा होगी क्यों करना है? हिम्मत करोगी तो पास होगी. जी सर. डर के पहले ही डर गई तो फिर क्या होना है? अच्छा, और हाँ, पीछे माइक्रोफोन नहीं है? जी है, बस रहने दो. ठीक है. मेरा सवाल ये था कि जैसे हज़रत ईसा की एक इमेज है, एक फ़ोटो उन्हें बना चुके हैं, और जैसे अब हमें जब स्कूल में टीच करते हैं तो दे हैव दीज पिक्चर्स फॉर गॉड एंड एडम एंड ईव की भी पिक्चर्स हैं. लाइक जब हमें स्कूल में RS में रिलीजियस स्टडीज़ में सिखाते हैं कि एडम एंड ईव और हज़रत ईसा के बारे में, तो उनके पास फ़ोटोज़ होती हैं कि हज़रत ईसा ऐसे दिखते थे और एडम एंड ईव की भी इमेजेस हैं. तो मतलब कि ये कैसे बना सकते हैं? हमें बात यह है कि हज़रत ईसा की तो अल्लाह ताला ने सामान पैदा कर दिया बनाने का. जब उनको क्रॉस पे से उतारा, उनको रखा, वो जो उनका कपड़ा जिस पे बिठाया गया था, हैं, जो श्राउड था, हैं, उसके ऊपर सारा इम्प्रिंट हो गया उस दवाई लगाने की वजह से जो उन पर लगाई गई थी, हैं, और उस टेम्परेचर की वजह से और उस रेज़ की वजह से जो, या उन गैसेस की वजह से जो वहाँ मौजूद थी. वो तो एक सही तस्वीर है. ट्यूरिन श्राउड है, यहाँ रखा तो उसका डिस्प्ले करते हैं कुछ अरसे के बाद. मैंने भी देखा है वो, उसमें तो सही तस्वीर आ गई ना. ठीक है, पॉजिटिव बन गया एक तस्वीर. लेकिन बाकी जो है वो सब तसव्वुर ही है ना, ख्याली बातें हैं ना. और नबियों के बारे में तसव्वुरात बिल्कुल वैसे भी मना है इस्लाम में. तो किसी का स्केच बनाना, कैमरे से तस्वीर लेना बिल्कुल और चीज़ है, हाथ से पेंटिंग करना और चीज़ है. इंसानों का नहीं बनाना चाहिए. लेकिन नबियों की तो वैसी इज़्ज़त तौहीन है कि उनको बनाया जाए. सिवाय हज़रत ईसा की दुनिया में किसी नबी की तस्वीर नहीं है. उसके बाद 1400 साल जो या मसीह मूसवी की तस्वीर है या मसीह मोहम्मदी की तस्वीर है, इसके अलावा किसी की तस्वीर नहीं है.
پتہ ہے مسیح موسی اور مسیح محمدی میں کیا فرق ہے؟ حضرت موسیٰ کے آنے والا مسیح، بعد آنے والا مسیح، ہاں جی، اور مسیح محمدی کون ہے؟ غلام احمد قادیانی، حضرت مسیح علیہ السلام. ہاں ٹھیک. ہاں کیا یہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھو وہ اصل تھا نا، انہوں نے کیا تو اس کو میں دیکھنے گیا تھا. جو دوبارہ آؤ گے تو پھر وہ نیگیٹو بن جاتی ہے. اور یہ وہاں کا جو ڈائریکٹر تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے نزدیک بھی یہ جو بھی نیک شخص ہے جس کی یہ تصویر آئی ہوئی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کافی اچھا ہو گیا تھا یہ دورہ. پھر یہ تم لوگوں نے تو نہیں ان کو دیا ہوگا، ان کو میرا خیال ہے اتفاق سے سامنے آ گیا ان کے. اور ہیں اونچی بولو. کافی ڈاکیومنٹریز بنائی تھی دیکھنے کے لیے کہ جو افغانی لوگ ہیں اور کشمیری لوگ ہیں ان کی سملیرٹیز کیسے ہو سکتی ہیں جو اسرائیلائٹس تھے. تو انہوں نے بہت زیادہ ٹریڈیشنز آبزرو کیے تھے، جس طرح وہ فرائیڈے نائٹ کو کینڈلز جلاتے ہیں اور کپڑے بھی سیم پہنتے ہیں. لیکن وہ لوگ یہ ماننے کو زیادہ تیار نہیں تھے کہ وہ ان کا جیوش بیک گراؤنڈ تھا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسرائیل کے کسی علاقے سے ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ ہم ہیں، لیکن وہ اوبویسلی کیونکہ اب مسلمان ہیں تو وہ ایک ریفرنس نہیں ڈالنا چاہتے. وہ اس لیے کہ مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف اتنا زیادہ تصور ہے ان کی بھیانک شکل کا کہ کوئی بھی جو یہودی سے مسلمان ہوا ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ لوگ زیادہ پکے مومن ہیں اس لحاظ سے کہ پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ کو مانا، پھر حضرت عیسیٰ کو مانا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. اور ان کشمیریوں میں سے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے. ایسٹ لنڈن میں ہم نے ایک مسجد لی ہے، بنا بنایا چرچ خریدا ہے. اس چرچ کی ہسٹری بھی یہی ہے کہ پہلے وہ سیناگوگ تھا، یہودیوں نے بنایا تھا. اس کے بعد کچھ 100 سال کے بعد انہوں نے عیسائیوں کو بیچ دیا، وہ چرچ بنا لیا انہوں نے. اور اب ہم نے خرید لیا، اس کو مسجد بنا دیا. یہ بھی اس کی اچھی ہسٹری ہے. بلکہ جب اس کا افتتاح ہوا ہے تو وہاں کا جو میرا خیال ہے میئر کا نمائندہ تھا اس نے بھی یہی پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ بڑے سٹیپس میں آیا ہے. بہرحال تو وہ مانے نہ مانے ہیں تو صحیح ہے، ماننے سے کیا ہوتا ہے. اور ہاں جی فرماؤ، مائکرو فون لے کے فرماؤ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال بائبل کے بارے میں. آپ نے اپنے خطبے میں بھی تھوڑا سا مینشن کیا تھا، قرآن کریم کے بارے میں خطبہ تھا، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر عیسائی کو قرآن کریم جیسی کتاب ملی ہوتی جو جتنا ان کا حال ہوا ہے برا اس طرح نہیں ہوگا. اور قرآن کریم کا تو کوئی کمپیریسن نہیں ہے، مگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور مسلمانوں کی طرف سے انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. مگر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انجیل بندوں نے لکھی تھی، وہ جس طرح ایک مسیح کی، جس طرح قرآن کریم تو نازل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہم میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا حوالہ پڑھا تھا کہ اگر یہ عیسائیوں پہ اتری ہوتی تو وہ عیسائی اپنے مذہب سے اتنا بگاڑ پیدا نہ کرتے کہ وہ خدا تعالیٰ کے شریک بنانے لگ جاتے، اور یہودیوں پہ اتری ہوتی تو یہودی ہدایت سے خالی نہ ہو جاتے. ٹھیک ہے جی. تو رات جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی کتاب کہلاتی ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری چینجز آ چکی ہیں ترجمے ہو کے. انجیل جو ہے، انجیل میں بعض باتیں ایسی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست وحی کی، ریویل ہوئی ہیں یہ باتیں. ٹھیک ہے. ان باتوں کو چھوڑ کے جو سچی ہیں، اس میں علاوہ بہت ساری باتیں بعد میں جو سینٹس پیدا ہوئے نا سو کالڈ
انہوں نے ڈال دی ہیں. یعنی ہم ان باتوں کو نہیں مانتے, ہم باتوں کو نہیں مانتے, انجیل کی بعض سچائیوں کو مانتے ہیں. قرآن کریم بھی کہتا ہے اس میں بعض سچی باتیں ہیں, رات میں بھی, انجیل میں بھی, اور بعض ہوتے ہیں, لیکن حقیقت جو اب اصل چیز ہے, اس لیے قرآن کریم میں بعض واقعات بیان کیے ہوئے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ بائبل میں جو نبیوں کا ذکر ہے, ہم مانتے ہیں کہ وہ سارے نبی ہیں, ان کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے, بلکہ پھر قرآن کریم میں بھی ذکر ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو قصے میں بیان کر رہا ہوں, مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اتر رہے ہیں, یہ قصے پہلی کتابوں پہ نہیں اترے, پہلے نبیوں کو بھی نہیں پتہ تھے. ہیں حضرت یوسف کا واقعہ ہی ہے, انہوں نے بتایا نا, حضرت یوسف کا واقعہ جس طرح آتا ہے کہ کس طرح ان کو خواب آئی, انہوں نے یعقوب کو, اپنے والد کو بتایا کہ مجھے خواب آئی ہے, چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور اتنے لوگ ہیں. انہوں نے کہا اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں کو نہ یہ بتانا جو دوسرے ستیلے بھائی تھے. یہ سارا جو قصہ سارا چل رہا ہے وہ اور کہیں نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن شریف میں اس طرح تفصیل ملتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سارا نہیں ماننا چاہیے جو صرف ہم ماننے کہ وہ چیزیں جن کی قرآن کریم تائید کرتا ہے, وہ چیزیں جو ہسٹوریکل ہیں, بعض ہیں جن کو ہم مانتے ہیں, قرآن شریف میں نہیں بھی ذکر, جو ہسٹری سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم مان لیتے ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ ان کی جہاں تک یہ نہیں مانتے ہم کہ ساری چیزیں ایک ریویلڈ بک کی صورت میں, وہی کی صورت میں آ رہی ہیں, بلکہ یہ ہے کہ بعض ہسٹوریکل ایونٹس جو ہوئے مختلف, جو ہسٹری سے ثابت ہو رہے ہیں اور اس میں بیان کر دیے ہیں ان سینٹس نے, ان کو بھی ہم ہسٹری کے طور پہ مان لیتے ہیں, وہی کے طور پہ نہیں مان لیتے. ہاں جی, السلام علیکم حضور. آواز آ رہی؟ السلام علیکم حضور. میں نے آپ سے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ پہلے پچھلے دنوں کافی آپ کو زکام تھا. اور بس طبیعت ٹھیک تھی, میں آ گیا ہوں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. اور حضور دوسری بات یہ کہ ہم سب کی مطلب جو بھی ہم لوگ یونیورسٹیز میں ہم لوگ کی طبیعت بھی ٹھیک رہے. جی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے. حضور ہم لوگوں کے ایگزامس بھی ہیں جنوری میں, یا تو موک ایگزامس ہیں لوگوں کے یا پھر اصل والے ہیں, تو پلیز ہمیں دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے. اللہ فضل کرے. اچھا ہاں جی, آپ ڈاکٹر صاحب کیا کہتی ہیں؟ حضور جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو آپ ایگزامس کے دنوں میں کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے؟ نہیں, میں ڈرا بہت کرتا تھا امتحانوں سے, بس اللہ توکل چلے جاتے تھے امتحان دینے. دعاؤں سے پاس ہو جاتا تھا, مجھے لگتا ہے پڑھا کوئی نہیں کرتا زیادہ. یہ ہاں جی, کون ہے آخری سوال؟ کرو پیچھے جو تمہارے ساتھ سب, تم نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے ہاتھ کیا گیا. اچھا چلو تو تم تو پڑھا کرو نا, رب ارنی حقائق الاشیاء اور رب زدنی علما. السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے ریگارڈنگ وہ جو کپڑا حضرت عیسیٰ پہ یوز کیا تھا اور جو دوائی یوز کی تھی, جو کپڑا ان کے وہ جو بغار میں گئے تھے تو وہ کپڑا اور دوائی. کل میں تبلیغ کر رہی تھی ایک کرسچن کے ساتھ, اور اس نے یہ سوال میرے سے کیا تھا جس میرے پاس جواب نہیں تھا کہ وہ جو کپڑا اور وہ جو دوائی ہے وہ فرانس میں کیسے پہنچی اس گرجے میں, اور وہ فرانس کے گرجے میں کیوں ہے, وہ پاکستان کے گرجے میں کیوں نہیں ہے, یا ادھر کی جگہ میں کیوں نہیں؟ فرانس کے گرجے میں تو ہے ہی نہیں, کون کہتا ہے کپڑا؟ وہ شراؤٹ جو ہے ٹیورین میں ہے, ٹیورین اٹلی میں ہے, یا پھر وہ اٹلی میں, یا وہ پہنچا تھا ترکی سے چلا, جہاں تک ہسٹری نون ہسٹری ہے نا, 500 سم تھنگ سے چل رہی ہے ہسٹری اس کی ہے, کرائسٹ کے بعد سے. اس وقت جنگوں میں ہوتا رہا, پھر وہاں اس چرچ میں آگ لگ گئی, وہاں سے جو اس کی نون ہسٹری پتہ لگ رہی ہے. اس کے بعد پھر فرانس میں بھی آیا, فرانس کے بادشاہوں سے پھر انہوں نے چرچ نے لیا, پھر وہ اٹلی میں چلا گیا. یہ دیکھو who was behind him arrived and اچھا خیر یہ تو خیر اور ہے. تو یہ اس میں بھی دیا ہوا ہے انہوں نے. وہاں ایک اٹلی میں ٹیورین شراؤٹ جو ہے, اس سے کہو تمہارے اپنے شراؤٹ, اٹلی چرچ نے ایک پمفلٹ چھوٹا سا بروشر سا بنایا ہوا ہے انٹروڈکشن. جی پر وہ کیتھولک نہیں ہے, وہ پروٹسٹنٹ نہیں ہے, وہ
جہووا وٹنس ہے جی. اور جہووا وٹنس والے ذرا تو پھر وہ باقی چرچ کے ساتھ ملتے نہیں, وہ تو حضرت عیسیٰ کو اس طرح نہیں مانتے نا. نہیں بالکل, وہ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آدم سے ہی پہلے پیدا ہو گئے تھے. نہیں اس نے یہ نہیں کہا تھا, پر وہ یہ بس پوچھ رہی تھی کہ وہ اٹلی میں کیسے پہنچا. تم جا کے تم ریسرچ کرو نا, ان کے پڑھو, اس پہ تم اگلی دفعہ نکال کے لانا. اچھا ٹھیک ہے. 544 AD سے ایڈیسا سے شروع ہوا. 544 AD سے پہلی دفعہ پتہ لگا ہے اس کا, لیکن وہ نون ہسٹری ہے, اس سے پہلے سے چل رہا ہے وہ. ہاں لیکن یہوہ وٹنس والے تو باقیوں سے تو مختلف ہیں نا, اور ہیں بھی بہت تھوڑے سے ہیں جی. تو ان کے بارے میں تیار کر کے لاؤ, تمہیں پتہ پڑھنا چاہیے. اس بارے میں بڑا ڈیٹیل ایک پروگرام یہاں کلاس میں لڑکوں نے کیا تھا. اچھا وہ کہہ رہے تھے, وہ جب کل آئی تھی تو وہ ہمارے گھر آئی تھی اور بیٹھی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بائبلس کے نیو ٹیسٹمنٹس میں نہیں بلیو کرتے, ہماری جو بائبل ہے وہ ایکچوئل اسکرولز جو لکھے گئے تھے ان پر بیسڈ ہے. تو وہ پھر وہ اپنی جی وہ بیسڈ ہے, لیکن وہ بھی غلط ہی ہے نا سارا. حضرت عیسیٰ کو جو مقام انہوں نے دے دیا ہے وہ بھی شرک کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا رونے روتے ہوئے چپ کر گئی ہے. اچھا تو پھر مٹھائی کھلانی ہے تم نے اس کو. ہاں پہلے دیکھا نہیں میں نے اس کو, ملاقات میں دیکھ لیا تھا نا, لے آؤ پھر. چلو بس ہو گیا, بس ٹھیک ہے. کافی صحت مند, تمہاری طرح صحت مند ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم.